السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ گزشتہ خطبے میں پچھلے خطبے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے صلح حدیبیہ کا بھی ورنن ہوا تھا۔ اس حوالے سے یہ بھی ورنن آتا ہے کہ صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جب بنو بکر نے، جو قریش کے حلیف تھے، مسلمانوں کے حلیف قبیلہ بنو خزاعہ پر آکرمن کیا اور قریش نے ہتھیاروں تتھا سواروں سے بنو بکر کی مدد بھی کی اور صلح حدیبیہ کی شرطوں کا پالن نہ کیا، تو اس سمے ابو سفیان مدینہ میں آیا اور صلح حدیبیہ کے سمجھوتے کی تجدید یعنی نوینی کرنا چاہا کہ دوبارہ سے اس کی شرطوں کو لاگو کیا جائے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، پرنتو آپ نے اس کی کسی بات کا اتر نہیں دیا۔ پھر وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، ان سے بات کی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں، لیکن انہوں نے بھی کہا کہ میں ایسا نہیں کروں گا۔ پھر ابو سفیان حضرت عمر کے پاس آیا اور ان سے بات کی۔ انہوں نے اتر دیا کہ کیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تیری سفارش کروں؟ خدا کی قسم، اگر میرے پاس ایک تنکا بھی ہو تب بھی اس کے ساتھ تم لوگوں سے جنگ کروں گا۔ فتح مکہ کا ذکر کرتے ہوئے ڈاکٹر علی بن سلابی نے لکھا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراز زہران پہنچے تو ابو سفیان کو اپنے بارے میں فکر ہونے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس نے اسے مشورہ دیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امان یعنی کہ سرکشا مانگ لے۔ حضرت عباس بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو سفیان سے کہا، تیرا برا ہو، دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں موجود ہیں۔ ابو سفیان کہنے لگا کہ میرے ماں باپ تم پر قربان، اس سے بچنے کی کیا ترکیب ہے؟ میں نے کہا، اللہ کی قسم اگر وہ تمہیں گرفتار کر لیں تو نسندیہ تمہیں قتل کر دیں گے۔ میرے پیچھے کھچر پر سوار ہو جاؤ، میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاتا ہوں اور پھر تمہارے لیے آپ سے امن اور سرکشا طلب کروں گا۔ حضرت عباس کہتے ہیں کہ وہ میرے پیچھے سوار ہو گیا۔ میں جب بھی کسی مسلمان کی آگوں میں سے کسی آگ کے پاس سے گزرتا، یعنی انہوں نے آگیں جلائی ہوئی تھیں، تو وہ پوچھتے یہ کون ہے؟ رات کا سمے تھا، آگیں جلی ہوئی تھیں۔ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھچر دیکھتے اور یہ کہ میں اس پر سوار ہوں تو وہ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا آپ کے کھچر پر ہیں۔ یہاں تک کہ جب میں عمر بن خطاب کی آگ کے پاس سے گزرا تو انہوں نے کہا کہ یہ کون ہے، اور وہ میرے پاس کھڑے ہوئے۔ جب انہوں نے ابو سفیان کو دیکھا تو کہا، ابو سفیان اللہ کا دشمن، ہر پرکار کی پرشنسا اللہ کے لیے ہے جس نے بغیر کسی عہد اور وعدے کے تجھ پر غلبہ ہمیں پردان کیا۔ پھر حضرت عباس ابو سفیان کو کھینچتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوا میں اپستھت ہوئے، اور حضرت عمر بھی آپ کے پاس آ گئے اور نویدن کیا کہ یا رسول اللہ مجھے انومتی دیجیے تاکہ میں اس کی گردن اڑا دوں۔ حضرت عباس کہتے ہیں کہ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میں نے اس کو شرن دی ہے۔ جب حضرت عمر اپنی بات پر آگرہ کرتے رہے کہ مجھے انومتی دیجیے میں اس کو مار دوں، تو میں نے کہا اے عمر ٹھہرو، اللہ کی قسم اگر اس کا سمبند بنو عدی سے ہوتا، یعنی بنو عدی نامک قبیلے سے ہوتا تو تم ایسا نہ کہتے، اور تم جانتے ہو کہ وہ بنو عبد مناف میں سے ہے۔ اس پر حضرت عمر کہنے لگے کہ اے عباس ٹھہرو، اللہ کی قسم جب تم نے اسلام سویکار کیا تھا تو مجھے اتنی پرسنتا ہوئی تھی کہ اگر میرا باپ یعنی خطاب بھی ایمان لے آتا تو اتنی پرسنتا مجھے نہ ہوتی، اور میں جانتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارا ایمان لانا ادھک پریہ تھا میرے باپ خطاب کے اسلام لانے سے، اگر وہ اسلام سویکار کر لیتا۔ اس کے بعد بہرحال یہ بات چیت ہوتی رہی حضرت عمر کا اور حضرت عباس کا، اور آخر پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو یہی کہا کہ اس کو لے جاؤ، پناہ میں دے دیا ہے تو لے جاؤ، کچھ نہیں کہنا اس کو اب۔ ابو بکر بن عبد الرحمن سے مروی ہے کہ شعبان 7 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب کو ایک جنگ میں 30 آدمیوں کے ساتھ تربہ میں قبیلہ حوازن کی ایک شاخ کی اور روانہ کیا۔ حربہ جو ہے یہ مکہ سے 2 دن کی دوری پر ایک وادی ہے، ایک گھاٹی ہے جہاں بنو حوازن آباد تھے۔ حضور فرما رہے ہیں جب 2 دن کی دوری وغیرہ کا ورنن ہوتا ہے تو یہ پرانے زمانے کی جو سواریاں تھیں، گھوڑے یا اونٹ، ان کے بارے میں ورنن ہوتا ہے۔ یہ ذکر ہو رہا تھا کہ بریدہ اسلمی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل خیبر کے میدان میں اترے تو آپ نے جھنڈا حضرت عمر بن خطاب کو دیا۔ آگے اس کا وورن ہے سیرت یعنی جیونی کی پستکوں میں کہ سب سے پہلی بار غزوہ خیبر میں بڑے پرچم کا ذکر ملتا ہے۔ اس سے پورو کیول چھوٹے جھنڈے ہوتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم کالے رنگ کا تھا جو ام المؤمنین حضرت عائشہ کی چادر سے بنایا گیا تھا، اس کا نام عقاب تھا، اور آپ کا ایک جھنڈا سفید رنگ کا تھا جو آپ نے حضرت علی کو پردان کیا تھا۔ ایک پہلے جھنڈے کا ورنن ہوا ہے جو کالے رنگ کا تھا جو ام المؤمنین حضرت عائشہ کی چادر سے بنایا گیا تھا۔ پھر دوسرے جھنڈے کا ورنن ہوا ہے، یہ سفید رنگ کا تھا، یہ حضرت علی کو آپ نے پردان کیا تھا۔ ایک پرچم آپ نے حضرت حباب بن منذر کو اور ایک حضرت سعد بن عبادہ کو پردان کیا تھا۔ ساتھ ہی جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں بیٹھے تو آپ کو درد شقیقہ ہو گیا اور آپ باہر چلے آئے، اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں تشریف فرما ہوئے تو آپ کو درد شقیقہ ہو گیا اور آپ باہر نہ آ سکے۔ اس اوسر پر پہلے آپ نے حضرت ابو بکر کو اپنا پرچم پردان کیا، پھر وہی پرچم حضرت عمر کو عطا کیا، اور اس دن گمبھیر لڑائی ہوئی، پھر بھی مسلمان قلعہ فتح نہ کر سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میں اس ویکتی کو جھنڈا دوں گا جس کے دوارا اللہ تعالی ہمیں فتح نصیب کرے گا۔ اتہ اگلے دن وہ پرچم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو دیا جن کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے وجے پردان کی۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ میں نے ابن شہاب زہری سے پوچھا کہ حضور نے خیبر کی کھجوروں کے باغ کس شرط پر یہودیوں کو دیے تھے؟ زہری نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی کے بعد خیبر پر فتح حاصل کی تھی، اور خیبر مال فے میں سے تھا، یعنی مال غنیمت میں سے تھا جو اللہ جل شانہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پردان کیا، عطا فرمایا۔ اس کا 5واں حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا اور اسے آپ نے مسلمانوں میں وترت کر دیا۔ اور یہودیوں میں جو لوگ لڑائی کے بعد جلا وطنی پر آمادہ تھے اپنے قلعوں سے نیچے اترے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور بلا کر فرمایا کہ اگر تم چاہو تو یہ مال تمہارے سپرد کیے جا سکتے ہیں، اس شرط پر کہ تم ان میں کام کرو اور اس کا پھل ہمارے اور تمہارے بیچ بانٹ لیا جائے، یعنی بٹائی پر کام ہو جائے گا اس جائیداد کا، اگر تم چاہو تو یہاں رہنا، اس میں تم لوگوں کو ٹھہراؤ اور میں تم لوگوں کو ٹھہراؤں گا جہاں اللہ تم لوگوں کو ٹھہرائے گا۔ تو یہودیوں نے سویکار کر لیا۔ یہودی ان میں کام کرتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت عبداللہ بن رواحہ کو بھیجا کرتے تھے کہ وہ ان باغوں کے پھل وترت کرتے اور یہودیوں کے پھلوں کا انومان کرنے میں نیائے سے کام لیا کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ اچھا والا پھل اپنے لیے رکھ لیا، بلکہ انصاف سے وترت کرتے تھے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مرتو دے دی تو حضرت ابوبکر نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسی پرکار یہودیوں کے ساتھ معاملہ رکھا جس پرکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر نے بھی اپنی خلافت کے پرارمبھ میں یہی معاملہ رکھا۔ پھر حضرت عمر کو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انتم بیماری جس میں آپ کا دیہانت ہوا تھا فرمایا تھا کہ عرب دیپ میں 2 دھرم اکٹھے نہ رہیں گے۔ حضرت عمر نے اس کی تحقیق کی اور جب یہ بات صدق ہو گئی تب انہوں نے خیبر کے یہودیوں کو لکھا کہ اللہ جل شانہ نے تمہاری جلا وطنی کے بارے میں آدیش دیا ہے۔ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عرب دیپ میں 2 دھرم اکٹھے نہ رہیں گے، اتہ یہود میں سے جس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی وعدہ یا سمجھوتا ہو تو وہ اسے لے کر میرے پاس آئے تاکہ میں اس کے لیے اسے لاگو کر دوں، اور جس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی وعدہ، کوئی سمجھوتا، کوئی لکھت تحریر نہیں، وہ جلاوطنی کے لیے تیاری کر لے۔ یعنی اگر کوئی عہد لیا ہوا ہے یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وعدہ کیا تھا رہنے کا تو ٹھیک ہے، اس کو میں پورا کروں گا، لیکن اگر کوئی نہیں تو پھر تمہیں چھوڑنی ہوگی یہ جگہ۔ اتہ حضرت عمر نے انہیں جلا وطن کر دیا جن کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی لکھت وعدہ نہیں تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت زبیر بن عوام اور حضرت مقداد بن اسود خیبر میں اپنا مال دیکھنے گئے، اور وہاں پہنچ کر ہم الگ الگ اپنے مالوں کے پاس گئے۔ رات کے سمے مجھ پر آکرمن کیا گیا جبکہ میں اپنے بستر میں سو رہا تھا۔ میرے بازو کے جوڑ کوہنیوں سے اتر گئے۔ جب صبح ہوئی تو میرے دونوں ساتھی چیختے ہوئے میرے پاس آئے اور دونوں نے پوچھا تمہارے ساتھ یہ کس نے کیا ہے؟ میں نے کہا میں نہیں جانتا۔ ان دونوں نے میرے بازو صحیح کیے، پھر مجھے لے کر حضرت عمر کے پاس آئے۔ حضرت عمر نے کہا یہ یہودیوں کا کام ہے۔ پھر وہ لوگوں سے بات کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، یعنی حضرت عمر، اور فرمایا اے لوگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے یہودیوں سے اس شرط پر معاملہ کیا تھا کہ جب چاہیں گے ان کو نکال دیں گے۔ اب یہود نے حضرت عبداللہ بن عمر پر حملہ کیا ہے اور اس کے بازوؤں کے جوڑ نکال دیے، جیسا کہ تم تک یہ بات پہنچ چکی ہے۔ اس سے پہلے انصاری پر بھی ان لوگوں نے آکرمن کیا تھا۔ ہم کو اس میں کوئی سندیہ نہیں رہا کہ وہ ان کے ہی ساتھی ہیں۔ وہاں ان کے سوا ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے۔ اتہ جس کا خیبر میں کوئی مال ہے تو وہ اسے سنبھال لے، کیونکہ میں یہودیوں کو نکالنے والا ہوں، اور آپ نے انہیں نکال دیا۔ عبداللہ بن مقنف بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر نے یہود کو خیبر سے نکالا تو سوئم انصار اور مہاجرین کے ساتھ سوار ہوئے، اور حضرت جبار بن صخر اور حضرت یزید بن ثابت بھی ان کے ساتھ نکلے۔ حضرت جبار اہل مدینہ کے لیے پھلوں کا انومان لگانے والے اور ان کے حساب کتاب کرنے والے تھے۔ ان دونوں نے خیبر کو اس کے نواسیوں کے بیچ وبھاجت کیا اسی وترن کے انوسار جو پہلے سے تھا۔ جب یہ گھٹنا ہوئی، ایک عورت کو خط دے کر مکہ روانہ کرنے کا حضرت حاطب کے حوالے سے انہوں نے جب خط دے کر خفیہ طور پر مکہ کے مشرکوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ارادوں کے بارے میں خبر بھیجی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سوچنا ملی اور حضرت علی کو آپ نے بھیجا، وہ عورت پکڑی گئی راستے میں۔ یہ وہ والا واقعہ ہے۔ اس کے بعد جب حاطب سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو انہوں نے اپنا عذر پیش کیا، اپنی آپتی درج کرائی اور اپنے ایمان کے بارے میں بتایا کہ ایمان میں میرے کوئی کمی نہیں ہے بلکہ کامل ایمان ہے میرا۔ حضرت حاطب نے اس کی یقین دہانی کرائی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سویکار کیا، لیکن حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ، مجھے اس منافق کی گردن اڑانے کی انومتی دیجیے۔ آپ نے فرمایا دیکھو وہ جنگ بدر میں سملت ہوا ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جھانک کر دیکھا
جو بدر میں سملت ہوئے تھے، اور فرمایا کہ جو چاہے کرو، میں تمہارے گناہوں سے پردہ پوشی کر کے تمہیں क्षमा کر چکا ہوں۔ ایک اور گھٹنا ہے جس کا حضرت عمر سے سیدھے طور پر تو سمبند نہیں ہے، پرنتو ضمناً ورنن آتا ہے حضرت عمر کا، اس لیے بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں کہ جب حنین کا واقعہ ہوا تو میں نے مسلمانوں میں سے ایک ویکتی کو دیکھا کہ وہ ایک مشرک ویکتی سے لڑ رہا ہے، اور ایک مشرک ہے جو دھوکہ دے کر چپکے سے اس کے پیچھے سے اس پر حملہ کرنا چاہتا ہے کہ تاکہ اس کو مار ڈالے۔ یہ دیکھ کر میں اس ویکتی کی طرف جلدی سے لپکا جو ایک مسلمان پر اس پرکار دھوکے سے جھپٹنا چاہتا تھا۔ اس نے مجھے مارنے کے لیے اپنا ہاتھ اٹھایا اور میں نے اس کے ہاتھ پر وار کر کے اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ اس کے بعد اس نے مجھے پکڑ لیا اور اتنے زور سے مجھے بھینچا کہ میں بے بس ہو گیا۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا، وہ ڈھیلا پڑ گیا اور میں نے اس کو دھکا دیا اور اس کو مار ڈالا۔ ادھر یہ حال ہوا کہ مسلمان پراجت ہو کر بھاگ گئے، میں بھی ان کے ساتھ بھاگ گیا۔ پھر میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت عمر بن خطاب لوگوں کے ساتھ ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ بھاگ کھڑے ہوئے؟ انہوں نے کہا، یعنی حضرت عمر نے، کہ اللہ کی مرضی۔ پھر لوگ لوٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ویکتی کسی مرے ہوئے کے بارے میں یہ ثبوت پرستت کر دے کہ اس نے اس کو مارا ہے تو اس مرے ہوئے کا سامان اس کو دیا جائے گا۔ میں اٹھا تاکہ جس کو میں نے مارا ہے اس کے بارے میں کوئی گواہی ڈھونڈ کر لاؤں، مگر کسی کو نہ دیکھا جو میری گواہی دیتا۔ پھر میں بیٹھ گیا۔ پھر مجھے وچار آیا کہ میں نے اس کا ورنن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ایک ویکتی نے کہا کہ اس مقتول کے ہتھیار، یعنی جو مارا گیا ہے، اس کے ہتھیار جس کا یہ ورنن کرتے ہیں میرے پاس ہیں۔ آپ ان ہتھیاروں کی بجائے ان کو کچھ دے دلا کر راضی کر دیں۔ حضرت ابو بکر نے کہا، ایسا کداپی نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے ایک معمولی سے ویکتی کو تو سامان دلا دیں اور اللہ کے شیروں میں سے ایک شیر کو چھوڑ دیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لڑ رہا ہو۔ حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، آپ نے مجھے وہ سامان دلا دیا۔ میں نے اس سے کھجوروں کا ایک چھوٹا سا باغ خرید لیا، اور یہ پہلا مال تھا جو میں نے اسلام میں بطور جائیداد پیدا کیا۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ جب ہم حنین سے لوٹے تو حضرت عمر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک منت کے بارے میں پوچھا جو انہوں نے گمراہی کے زمانے میں مانگی تھی، یعنی اعتکاف بیٹھنے کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ منت پوری کرنے کا آدیش دیا کہ چاہے وہ گمراہی کے زمانے میں مانگی گئی ہو، پھر بھی اس کو پورا کرو۔ اسلامی شکشا کے اندر رہتے ہوئے جو بھی شرط ہو سکتی ہے اسے پورا کرنا ضروری ہے، یہ شرط بھی ہے ساتھ میں۔ جنگ تبوک میں حضرت عمر کا کیا کردار تھا، اس کے بارے میں ذکر ہے۔ جنگ تبوک کے اوسر پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے چندے کی ایک خاص تحریک ہوئی، اس کے بارے میں حضرت عمر اپنا ورتانت ورنن کرتے ہیں کہ ایک دن ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدیش دیا کہ ہم صدقہ کریں۔ اس سمے میرے پاس مال تھا۔ میں نے کہا کہ اگر میں کسی دن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سبقت لے جا سکا تو آج لے جاؤں گا۔ میں نے اپنا آدھا مال لیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے پریوار کے لیے کیا باقی چھوڑ آئے ہو؟ میں نے کہا، جتنا لے کر آیا ہوں اتنا ہی چھوڑ کے آیا ہوں۔ اور حضرت ابوبکر سب کچھ جو ان کے پاس تھا لے آئے، میں تو آدھا لے آیا، اور حضرت ابوبکر جو ان کے پاس تھا وہ سب لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی پوچھا، اپنے پریوار کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں۔ حضرت عمر کہتے ہیں، میں نے سوچا کہ میں اب سے کسی چیز میں بھی کبھی ان سے آگے نہیں نکل سکوں گا۔ اس گھٹنا کو حضرت مسلم موعود اس پرکار ورنن کرتے ہیں۔ ایک جہاد کے افسر کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، مجھے خیال آیا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ مجھ سے آگے نکل جاتے ہیں، آج میں ان سے آگے بڑھوں گا۔ یہ خیال کر کے میں گھر سے گیا اور اپنے مال میں سے آدھا مال نکال کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوا میں پرستت کرنے کے لیے لے آیا۔ وہ زمانہ اسلام کے لیے بہت ہی مصیبت کا دور تھا،
لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سارا مال لے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوا میں پرستت کر دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ آئے ہو؟ انہوں نے کہا، اللہ اور اس کے رسول۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ سن کر مجھے بہت شرمندگی ہوئی اور بہت لجت ہوا، اور میں نے سمجھا کہ آج میں نے اپنا سارا زور لگا کر ابو بکر سے آگے نکلنا چاہا تھا، مگر آج بھی مجھ سے ابو بکر آگے نکل گئے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک وہ زمانہ تھا کہ خدا کے دین کے لیے لوگ اپنی جانوں کو بھیڑ بکری کے سمان نیوچھاور کرتے تھے۔ مالوں کا تو ذکر کیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سے زائد بار اپنا سارا گھر کا سامان نیوچھاور کر دیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک بار کا واقعہ نہیں ہے، ایک سے ادھک دفعہ، یہاں تک کہ سوئی تک کو بھی اپنے گھر میں نہ رکھا، اور ایسا ہی حضرت عمر نے اپنی حیثیت اور توفیق کے مطابق، اور عثمان نے اپنی طاقت اور حیثیت کے مطابق، اور اسی پرکار ہر ایک نے اپنی حیثیت کے مطابق تمام صحابہ اپنی جانوں اور مالوں سمیت اس خدائی دین پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ پھر آگے حضرت مسیح موعود علیہ السلام جماعت کے بارے میں اس وقت بیان فرماتے ہیں کہ ایک وہ ہیں کہ بیعت تو کر جاتے ہیں اور اقرار بھی کر جاتے ہیں کہ ہم دنیا پر دین کو پراتھمکتا دیں گے، مقدم رکھیں گے، مگر مدد اور امداد کے اوسر پر اپنی جیبوں کو دبا کر پکڑے رکھتے ہیں۔ بھلا ایسی دنیا کی محبت سے کوئی دھارمک ادیشیہ پورا کر سکتا ہے؟ اور کیا ایسے لوگوں کا وجود کچھ لابھ دائک ہو سکتا ہے؟ کداپی نہیں، کداپی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک تم اپنے پریہ چیزوں کو، پریہ مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرو، تب تک تم نیکی کو نہیں پا سکتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دیہانت ہوا، اس سمے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا پرتکریا تھی؟ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیہانت کا سمے نکٹ آیا اور گھر میں کچھ مرد تھے جن میں حضرت عمر بن خطاب بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آؤ میں تمہیں ایک تحریر لکھ کے دوں جس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ بیماری کے انتم دنوں کی بات ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس پر حضرت عمر نے کہا کہ لوگوں سے کہ جاؤ، جو ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے ان سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بیمار ہیں اور تمہارے پاس قرآن بھی ہے، تمہارے لیے اللہ کی کتاب پریاپت ہے۔ گھر میں موجود لوگوں نے متبھید کیا اور تکرار کی، بحث شروع ہو گئی۔ اس پر ان میں سے کچھ کہتے تھے کہ کاغذ قلم لے آؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ایسی تحریر لکھ کے دیں جس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے، اور ان میں سے کچھ وہ بات کہہ رہے تھے جو حضرت عمر نے کہی کہ تکلیف نہ دو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پھر جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت باتیں کیں، یعنی بحث شروع ہو گئی اور متبھید کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلے جاؤ یہاں سے۔ یہ مسلم کی روایت ہے، وورن اس کی کچھ بخاری میں بھی ہے۔ وہاں عبید اللہ بن عبداللہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی انتم بیماری کا آکرمن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس کوئی لکھنے کا سامان لاؤ تاکہ میں تمہیں ایک ایسی تحریر لکھ دوں کہ جس کے بعد تم بھولو نہیں۔ حضرت عمر نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کا غلبہ ہے، یعنی اس وقت لوگوں کو کہا، اور ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، یعنی قرآن کریم بھی ہے، جو ہمارے لیے پریاپت ہے، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کشٹ دینے کی آوشکتا نہیں۔ اس پر انہوں نے آپس میں متبھید کیا اور شور بہت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اٹھو، میرے پاس سے چلے جاؤ، میرے پاس جھگڑنا نہیں چاہیے۔ اس پر حضرت ابن عباس باہر چلے گئے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ بڑا نقصان سارے کا سارا یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنے سے روک دیا۔ اس کی ویاکھیا میں حضرت سید زین العابدین ولی اللہ شاہ صاحب نے جو لکھا ہے اس کا کچھ حصہ بیان کرتا ہوں کہ لا تزلوا بعدہ، یہ حدیث میں جو الفاظ ہیں یہ امر اسپشٹ کر دیا ہے کہ انتم سمے میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی چنتا رہی کہ لا تزلوا بعدہ، کہ کہیں تم بھول نہ جاؤ، تحریر لکھ دوں تمہیں۔
زلال کے ارتھ بھولنا کے بھی ہوتے ہیں، یعنی بھول کر راہ سے بھٹک جانا بھی ہیں۔ غلب الوجع یعنی آپ کو بیماری نے نڈھال کر دیا ہے، کہیں تکلیف نہ بڑھ جائے، یہ عمر نے جو بات کہی تھی اس کے شبد ہیں۔ شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ آپ کے فوت ہو جانے کا تو وہم بھی حضرت عمر کو نہیں تھا۔ عندنا کتاب اللہ حسبنا، یعنی ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے۔ حضرت عمر نے جب یہ کہا تھا، یہ اس لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اور سورہ انعام میں ہے تبیانا لکل شیء، یعنی کہ کتاب ہر بات کو اسپشٹ کر کے ورنن کرتی ہے، ہم نے اس میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ پھر لکھتے ہیں کہ لا ینبغی عند التنازع، یعنی بعض لوگ جن کے جذبات حضرت عمر کی طرح کومل تھے، انہوں نے کہا کہ ایسے سمے میں رسول اللہ کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، اور کچھ نے کہا کہ آدیش کا پالن کرنا چاہیے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تو لے آؤ قلم دبات۔ مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چلے جانے کا آدیش دیا۔ جب آپس میں بحث شروع ہو گئی اور فرمایا کہ میرے پاس شور نہ کرو، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی کتاب کا سمان اس اوستھا میں بے قراری میں بھی اتنا تھا، اللہ کی کتاب کا اتنا پاس تھا کہ حضرت عمر کے بات سننے کے بعد کاغذ قلم دبات منگوانے کا ارادہ نہیں فرمایا، جیسا کہ بخاری کی دوسری روایتوں سے معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھٹنا کے بعد بھی کچھ دن جیوت رہے، اور اس دن کچھ اور وصیتیں بھی کی ہیں، مگر اس بات کو دوبارہ نہیں دہرایا کہ کاغذ قلم لے آؤ۔ فرمایا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جن آدیشوں کے لکھوانے کی آوشکتا سمجھی تھی وہ اللہ کی کتاب میں موجود تھے، مانو کہ قرآن مجید سے چپٹے رہنے کی تاکید فرمانا چاہتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی سمرتھن کیا اور خاموش رہے۔ یہ وہ ادب ہے جس کی پرواہ نام نہاد آج کل کے تتھا کتھت علماء کو نہیں ہوتا۔ شاہ صاحب لکھتے ہیں آگے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ادب تھا قرآن کریم کا، جس کی پرواہ نام نہاد علماء کو نہیں ہوتی۔ ایک رائے کا جو اظہار کر بیٹھتے ہیں تو پھر اسے خدا کی وحی کے سمان سمجھتے ہیں۔ پھر لکھتے ہیں شاہ صاحب کہ ہمیں اس پوتر نمونے کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پوتر نمونہ تھا۔ اللہ کی کتاب کے سامنے دوسری تمام باتیں ختم۔ عروہ بن زبیر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پتنی حضرت عائشہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیہانت ہو گیا اور حضرت ابو بکر اس سمے سنا میں تھے۔ سنا بھی مدینہ سے 2 میل کی دوری پر ایک جگہ ہے۔ اسماعیل نے کہا یعنی دیہات میں تھے۔ یہ خبر سن کر حضرت عمر کھڑے ہوئے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیہانت کی خبر سنی تو عمر باہر گئے ہوئے تھے مضافات میں، لیکن جب وفات کی خبر سنی تو یہ خبر سن کر حضرت عمر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے۔ حضرت عائشہ کہتی تھیں کہ حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ خدا کی قسم میرے دل میں یہی بات آئی تھی کہ اللہ آپ کو ضرور اٹھائے گا، زندہ کرے گا، تاکہ کچھ آدمیوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ دے۔ اتنے میں حضرت ابو بکر آ گئے، یعنی حضرت عمر یہ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیہانت ہوا ہے۔ ان کو لگتا تھا کہ یہ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ اتنے میں حضرت ابو بکر آ گئے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، آپ کے چہرے کو چوما، کہنے لگے میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی پوتر اور صاف ہیں۔ اس ہستی کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اللہ آپ کو کبھی 2 موتیں نہیں دے گا۔ یہ کہہ کر حضرت ابو بکر باہر چلے گئے، یعنی لوگوں کے پاس گئے اور کہنے لگے، حضرت عمر کو سمبودت کیا اور فرمایا ہے قسم کھانے والے ٹھہر جا۔ جب حضرت ابو بکر بولنے لگے تو حضرت عمر بیٹھ گئے۔ حضرت ابو بکر نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی اور کہا کہ الا من کان یعبد محمدً صلی اللہ علیہ وسلم فإن محمدًا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، کہ دیکھو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوجتا تھا سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نشچت روپ سے فوت ہو چکے ہیں، اور جو اللہ کو پوجتا تھا تو اسے یاد رہے کہ اللہ جیوت ہے، کبھی نہیں مرے گا۔ اور حضرت ابو بکر نے یہ آیت پڑھی، انک میت وانہم میتون،
کہ تم بھی مرنے والے ہو اور وہ بھی مرنے والے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ینقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین، کہ محمد صرف اللہ کے رسول ہیں، آپ سے پہلے سب رسول فوت ہو چکے ہیں، تو پھر کیا اگر آپ فوت ہو جائیں یا قتل کیے جائیں تو تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی اپنی ایڑیوں کے بل پھر جائے تو وہ اللہ کو قدا پہ نقصان نہ پہنچا سکے گا، اور نکٹ اللہ شکر کرنے والوں کو بدلہ دے گا۔ سلیمان کہتے تھے، یہ سن کر لوگ اتنا روئے کہ ہچکیاں بندھ گئیں۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ایسا معلوم ہوا کہ گویا لوگ اس سمے تک کہ حضرت ابو بکر نے وہ آیت پڑھی جانتے ہی نہ تھے کہ اللہ نے یہ آیت بھی اتاری تھی، مانو تمام لوگوں نے ان سے یہ آیت سیکھی۔ پھر لوگوں میں سے جس آدمی کو بھی میں نے سنا یہی آیت پڑھ رہا تھا۔ زہری کہتے ہیں کہ سعید بن مسیب نے مجھے بتایا کہ حضرت عمر نے کہا، اللہ کی قسم جیسے ہی میں نے ابو بکر کو یہ آیت پڑھتے سنا، میں اس قدر گھبرایا کہ دہشت کے مارے میرے پاؤں مجھے سنبھال نہ سکے اور میں زمین پر گر گیا۔ جب میں نے حضرت ابو بکر کو یہ آیت پڑھتے سنا تو میں نے جان لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیہانت ہو چکا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ عربی کے شبد بھی حدیث میں آپ نے نوٹ فرمائے ہیں، تو اس کے یہاں میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، الفاظ تو جب چھپے گا یہ خطبہ اس میں آ جائیں گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ابن عباس سے روایت ہے کہ ابو بکر نکلا، یعنی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیہانت کے دن، اور عمر لوگوں سے کچھ باتیں کر رہا تھا، یعنی کہہ رہا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے بلکہ جیوت ہیں۔ اتہ ابو بکر نے کہا کہ اے عمر بیٹھ جا، مگر عمر نے بیٹھنے سے انکار کیا۔ اتہ لوگ ابو بکر کی اور دیکھنے لگے اور عمر کو چھوڑ دیا۔ اتہ ابو بکر نے کہا، خدا تعالیٰ کی پرشنسا کی اور فرمایا، اسپشٹ ہو کہ جو ویکتی تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپاسنا کرتا ہے اس کو گیات ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیہانت ہو گیا ہے، اور جو ویکتی تم میں سے خدا کی اپاسنا کرتا ہے تو خدا زندہ ہے جو کبھی نہیں مرے گا۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موت پر دلیل یہ ہے کہ خدا نے فرمایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیول ایک رسول ہیں، اور اس سے پہلے سمست رسول اس دنیا سے گزر چکے ہیں، یعنی مر چکے ہیں۔ اور حضرت ابو بکر نے الشاکرین تک یہ آیت پڑھ کر سنائی۔ پھر آپ لکھتے ہیں، راوی نے کہا، اتہ خدا کی قسم مانو لوگ اس سے بے خبر تھے کہ یہ آیت بھی خدا نے اتاری ہے، اور ابو بکر کے پڑھنے سے ان کو پتہ لگا۔ اتہ اس آیت کو سمست صحابہ نے ابو بکر سے سیکھ لیا، اور کوئی بھی صحابی یا غیر صحابی ایسا باقی نہ رہا جو اس آیت کو پڑھتا نہ تھا۔ اور عمر نے کہا کہ خدا کی قسم میں نے یہ آیت ابو بکر سے ہی سنی ہے جب اس نے پڑھی، اتہ میں اس کے سننے سے ایسا بے حواس اور گھائل ہو گیا ہوں کہ میرے پیر مجھے اٹھا نہیں سکتے، اور میں اس سمے سے زمین پر گرا جاتا ہوں جب سے کہ میں نے یہ آیت پڑھتے سنا اور یہ واقعہ کہتے سنا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیہانت ہو گیا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس جگہ قسطلانی شرح بخاری کی یہ عبارت ہے کہ عمر بن خطاب یکلم الناس یقول لهم ما مات رسول اللہ ولا يموت حتى يقتل المنافقین، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے باتیں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے، اور جب تک منافقوں کو قتل نہ کر لیں فوت نہیں ہوں گے۔ اتہ آپ فرماتے ہیں کہ ملل و نحل شہرستانی میں اس قصہ کے بارے میں یہ عبارت ہے، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ جو ویکتی یہ کہے گا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، یعنی آپ کا دیہانت ہو گیا، تو میں اپنی اسی تلوار سے اس کو قتل کر دوں گا، بلکہ وہ آسمان پر اٹھائے گئے ہیں جیسا کہ عیسیٰ بن مریم اٹھائے گئے۔ اور ابو بکر نے کہا کہ جو ویکتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے تو وہ اوشیہ ان کا دیہانت ہو گیا ہے، اور جو ویکتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کی اپاسنا کرتا ہے تو وہ زندہ ہے، نہیں مرے گا، یعنی ایک خدا ہی کے اندر یہ وشیشتا اور گن ہے کہ وہ ہمیشہ جیوت ہے، اور شیش تمام مانو جاتی اور جیو جنتو پہلے اس سے مر جاتے ہیں کہ ان کی نسبت ہمیشہ جیوت رہنے کا گمان پیدا ہو، ہمیشہ رہنے کا گمان بھی ہو،
اس سے پہلے ہی مر جاتے ہیں۔ پھر حضرت ابوبکر نے یہ آیت پڑھی جس کا یہ ترجمہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیول ایک رسول ہیں اور سب رسول دنیا سے گزر گئے، کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل کیے جائیں تو تم مرتد ہو جاؤ گے؟ تب لوگوں نے اس آیت کو سن کر اپنے وچاروں سے توبہ کی۔ اب سوچو کہ حضرت ابوبکر کا اگر قرآن سے یہ دلیل دینا نہیں تھا کہ تمام نبی فوت ہو چکے ہیں، اگر یہ دلیل آپ نے قرآن سے نہیں دی تھی، اور ساتھ اگر یہ استدلال اور دلیل اسپشٹ طور پر اور قرآن مجید کی آیت نہیں تھی، تو وہ صحابہ جو بقول آپ کے 1,00,000 سے بھی ادھک تھے، یعنی وہاں دلیل دے رہے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بتانے والے کو بتا رہے ہیں، جو صحابہ 1,00,000 سے بھی ادھک تھے بقول آپ کے، انمانت اور شکی بات پر کیسے قائل ہو گئے؟ کیسے انہوں نے وشواس کر لیا؟ اور کیوں یہ انہوں نے حجت اور دلیل پیش نہیں کی کہ یا حضرت یہ آپ کی دلیل تو اپورن ہے اور کوئی قرآن مجید کی ٹھوس آیت آپ کے ہاتھ میں نہیں؟ کیا آپ اب تک اس سے بے خبر ہیں کہ قرآن ہی کی آیت رافع کا الیہ اور حضرت مسیح کا شریر پارتھو شریر کے ساتھ آسمان پر جانا بیان فرماتا ہے؟ کیا بل رفع اللہ الیہ بھی آپ نے نہیں سنا؟ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمان پر جانا آپ کے نکٹ کیوں اسمبھو ہے؟ بلکہ صحابہ نے جو قرآن کے انداز سے بھلی بھانتی پریچت تھے، آیت کو سن کر اور شبد خلط کی ویاکھیا واقع افائم ماتا او قتلا میں پا کر ترنت اپنے پہلے وچار کو چھوڑ دیا۔ ہاں، ان کے دل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے کارن اتینت غمگین تھے اور چور ہو گئے اور ان کی جان گھٹ گئی، اور حضرت عمر نے فرمایا کہ اس آیت کے سننے کے بعد میری یہ حالت ہو گئی ہے کہ میرے شریر کو میرے پیر اٹھا نہیں سکتے اور میں دھرتی پر گرا جاتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیسے نیک اور قرآن کے انوسار کھڑے رہنے والے تھے کہ جب آیت میں غور کر کے سمجھ آ گیا کہ تمام پچھلے نبی مرتیو کو پراپت ہو چکے ہیں، تب سوائے اس کے کہ رونا شروع کر دیا اور غم سے بھر گئے اور کچھ نہ کہا۔ پھر ایک اوسر پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمانا کہ جو ویکتی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ واقعہ منہ پر لائے گا کہ وہ مر گئے ہیں، تو میں اس کو اپنی اسی تلوار سے قتل کر دوں گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر کو اپنے کسی وچار کے کارن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر یہ اتینت اتشیوکتی ہو گئی تھی، اور وہ اس واقعے کو جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ مر گئے کلمہ کفر اور مرتد ہونا سمجھتے تھے۔ خدا تعالیٰ ہزارہا نیک اجر دے حضرت ابوبکر کو کہ اتشیگر انہوں نے اس فتنے کو دور کیا اور قرآنی آیت کو پرستت کر کے بتلا دیا کہ پچھلے تمام نبی مر گئے ہیں۔ کیا واستو میں اس تصریح سے بھی بہت سے فیض آوج یعنی گمراہی کے زمانے کے جھوٹے لوگوں کو تمام صحابہ کے اجتماع سے قتل کر دیا؟ ہاں، مر گئے ہیں، اور جیسا کہ انہوں نے مسیلمہ کذاب اور اسود انسی وغیرہ کو قتل کیا، در حقیقت اس تصریح سے بھی بہت سے فیض آوج کے کذابوں کو تمام صحابہ کے اجتماع سے قتل کر دیا۔ یعنی جس پرکار وہ جھوٹا جو ایک درشٹیکون تھا اس کا بھی آپ نے خاتمہ کر دیا، مانو 4 کذاب نہیں بلکہ 5 کذاب آپ نے مارے، یعنی جھوٹے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ یا الہی، ان کی جان پر کروڑوں رحمتیں نازل کر۔ اگر اس جگہ خلط کے یہ ارتھ کیے جائیں، یعنی جو آیت ہے قد خلط من قبلہ الرسل، اگر اس جگہ خلط کے یہ ارتھ کیے جائیں کہ کچھ نبی زندہ آسمان پر جا بیٹھے ہیں، تب تو اس صورت میں حضرت عمر صحیح ٹھہرتے ہیں، اور یہ آیت ان کے لیے ہانیکارک نہیں بلکہ ان کی سمرتھک ٹھہرتی ہے۔ لیکن اس آیت کا اگلا واقعہ جو بطور ویاکھیا کے ہے، یعنی افائم ماتا او قتلا، یعنی یا تو مر کر یا قتل کیے جائیں، جس پر حضرت ابوبکر کی نظر جا پڑی، ظاہر کر رہا ہے کہ آیت کے یہ معنی لینا کہ تمام نبی گزر گئے ہیں، چاہے مر کر گزر گئے یا زندہ ہی گزر گئے، یہ دھوکہ اور تحریف اور خدا کی منشا کے خلاف ایک عظیم جھوٹ ہے،
اور ایسے افطرا جان بوجھ کر کرنے والے جو عدالت کے دن سے نہیں ڈرتے، پر لوگ دیوس سے نہیں ڈرتے، خدا کی اپنی تشریح کے برخلاف الٹے معنی کرتے ہیں، وہ نسندیہ ابدی لعنت کے نیچے ہیں۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سمے تک اس آیت کا گیان نہیں تھا، اور دوسرے کچھ صحابہ بھی اسی غلط خیال میں گرفتار تھے اور اس بھول چوک میں گرفتار تھے جو کہ منشیتا کی کمزوری ہوتی ہے، اور ان کے دل میں تھا کہ کچھ نبی اب تک جیوت ہیں اور پھر دنیا میں آئیں گے، پھر کیوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سمان نہ ہوں۔ لیکن حضرت ابو بکر نے تمام آیت پڑھ کر اور افائم ماتا او قتلا سنا کر دلوں میں بٹھا دیا کہ خلط کے معنی دو ارتھوں میں ہی قید ہیں، یعنی حتف انف سے مرنا، یعنی سوبھاوک مرتیو مرنا، اور مارے جانا۔ تب ورودھیوں نے اپنی غلطی کا اقرار کیا اور تمام صحابہ اس واقعے پر سہمت ہو گئے کہ پچھلے سمست نبی مر گئے ہیں، اور واقعہ افائم ماتا او قتلا کا بڑا ہی اثر پڑا، اور سب نے اپنی مخالفانہ جو وچار تھے ان سے رجوع کیا۔ الحمدللہ علی ذالک۔ یہ تحفہ غزنویہ میں آپ نے بیان فرمایا۔ پھر ایک اور جگہ بیان فرماتے ہیں کہ تمام صحابہ کی گواہیاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے دیہانت پر یہ ہوئی ہے کہ سب نبی مر گئے۔ حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ ابھی نہیں مرے، اور تلوار کھینچ کر کھڑے ہو جاتے، مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر یہ خطبہ پڑھتے ہیں کہ ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ اب اس اوسر پر جو ایک قیامت ہی کا میدان تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اور تمام صحابہ اکٹھے ہیں، یہاں تک کہ اسامہ کا لشکر بھی روانہ نہیں ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر حضرت ابو بکر بلند آواز سے کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیہانت ہو گیا ہے، اور اس پر دلیل دیتے ہیں کہ ما محمد الا رسول، یعنی یہ آیت پڑھ کے۔ اب اگر صحابہ کے وچار یا کلپنا میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جیوت ہونا ہوتا تو اوشیہ بول اٹھتے، مگر خاموش ہو گئے اور بازاروں میں یہ آیت پڑھتے تھے کہ مانو یہ آیت آج ہی اتری ہے۔ نعوذ باللہ صحابہ نہ تھے جو وہ حضرت ابو بکر کے روب میں آ کر خاموش ہو رہے اور حضرت ابو بکر کی بات کو رد نہ کیا، نہیں، اصل بات یہی تھی کہ جو حضرت ابو بکر نے بیان کی، اس لیے سب نے گردن جھکا لی۔ یہ ہے صحابہ کا اجماع۔ حضرت عمر بھی تو یہی کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آئیں گے۔ اگر یہ استدلال اور دلیل دینا پورا نہ ہوتا، اور پورا تب ہی ہوتا کہ کسی پرکار کا استثناء کوئی اپواد نہ ہوتا، کیونکہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر چلے گئے تھے اور انہوں نے پھر آنا تھا، تو پھر یہ دلیل کیا؟ یہ تو ایک مسخری ہوتی، اور خود حضرت عمر ہی اس کو رد کر دیتے۔ بار بار حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس گھٹنا کو ورنن کیا ہے وبھن استھانوں پر جو میں نے بیان کیے ہیں۔ وبھن گھٹنائیں وہ اس لیے ہے کہ وہ لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر بیٹھا مانتے ہیں اور سمجھتے ہیں، ان کے دماغ سے یہ خیال نکالا جائے کہ کوئی انسان بھی زندہ آسمان پر نہیں گیا اور نہ جا سکتا ہے، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی مرتیو کو پراپت ہو چکے ہیں۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ حضرت عمر کے زمانہ خلافت میں ایک دفعہ میں ان کے ساتھ جا رہا تھا اور اپنے کسی کام کے لیے جاتے تھے۔ ان کے ہاتھ میں کوڑا تھا اور میرے سوا اور کوئی ان کے ساتھ نہ تھا، اور وہ اپنے آپ سے باتیں کر رہے تھے اور اپنے پیروں کی پچھلی طرف کوڑا مارتے جاتے تھے۔ اتہ یکایک میری اور مڑ کر کہنے لگے، اے ابن عباس، کیا تم جانتے ہو کہ جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیہانت ہوا ہے میں نے وہ بات کیوں کہی تھی؟ یعنی حضور کا دیہانت نہیں ہوا ہے، اور جو ایسا کہے گا اسے میں تلوار سے مار دوں گا۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے کہا، اے امیر المومنین، میں نہیں جانتا، آپ ہی بہتر جانتے ہیں۔ حضرت عمر فرمانے لگے کہ اللہ کی قسم، اس کا کارن یہ تھا کہ میں اس آیت کو پڑھا کرتا تھا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اس طرح ہم نے تمہیں وسطی امت بنا دیا ہے، یعنی درمیانے طبقے کی امت بنایا ہے، تاکہ تم لوگوں پر نگران ہو جاؤ اور رسول تم پر نگران ہو جائے،
اور اللہ کی قسم میں یہ سمجھتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت میں زندہ رہ کر ان کے کرموں کی گواہی دیں گے، اتہ اس کارن سے میں نے اس دن وہ بات چیت کی تھی جو میں نے کی تھی۔ حضرت ابو بکر کی خلافت کے بارے میں جو ورنن ملتا ہے بخاری میں پہلے بھی بیان ہوا ہے، دوبارہ بیان کرتا ہوں کہ انصار بنی سعدہ کے گھر حضرت سعد بن عبادہ کے پاس اکٹھے ہوئے اور کہنے لگے، ایک امیر ہم میں سے ہو اور ایک امیر تم میں سے۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بن خطاب اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح ان کے پاس گئے۔ حضرت عمر بولنے لگے تو حضرت ابو بکر نے انہیں خاموش کیا۔ حضرت عمر کہتے تھے کہ اللہ کی قسم میں نے جو بولنا چاہا تھا، اس لیے میں نے ایسی تقریر تیار کی تھی جو مجھے بہت پسند آتی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ حضرت ابو بکر اس تک نہ پہنچ سکیں گے، یعنی جو مضمون میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ شاید وہ نہ کر سکیں، یعنی وہ ویسا نہیں بول سکیں گے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر نے تقریر کی اور ایسی تقریر کی، ایسا بھاشن دیا جو سرستا ایوم سبودتا میں تمام لوگوں کے بھاشنوں سے آگے بڑھ گیا۔ انہوں نے اپنی تقریر کے بیچ میں کہا کہ ہم امیر ہیں اور تم وزیر ہو۔ انصار کو کہا کہ تم وزیر ہو۔ حباب بن منذر نے یہ سن کر کہا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم ہرگز نہیں، خدا کی قسم ہم ایسا نہیں کریں گے۔ ایک امیر ہم میں سے ہوگا، یعنی انصار میں سے، اور ایک امیر آپ میں سے ہوگا۔ حضرت ابو بکر نے کہا، نہیں، بلکہ امیر ہم ہیں اور تم وزیر ہو، کیونکہ یہ قریش لوگ اپنے نسب اور ونش کے درشٹیکون سے سمست عربوں سے اعلیٰ ہیں اور حسب و نسب اور قدیمی عرب ہیں، اس لیے عمر یا ابو عبیدہ کی بیعت کرو۔ حضرت عمر نے کہا، نہیں، بلکہ ہم حضرت ابو بکر کو کہا کہ حضرت عمر نے کہ ہم تو آپ کی بیعت کریں گے، کیونکہ آپ ہمارے سردار ہیں اور ہم میں سے بہتر ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم میں سے ادھک پریہ ہیں۔ یہ کہہ کر حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑا اور ان سے بیعت کر لی، اور لوگوں نے بھی ان سے بیعت کی۔ جب حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ ہماری بیعت لے لیں، اور ساتھ ہی حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کی بیعت کر لی اور نویدن کی کہ اے ابو بکر، آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدیش دیا تھا کہ آپ نماز پڑھایا کریں، اتہ آپ ہی خلیفۃ اللہ ہیں۔ ہم آپ کی بیعت اس لیے کرتے ہیں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سے ادھک پریہ ہیں۔ مرتدین، جو لوگ مرتد ہو گئے، ان کے فتنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ سیرت ابن ہشام میں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیہانت ہوا تو مسلمانوں پر مصیبتیں بڑھ گئیں۔ حضرت عائشہ سے مجھے وہ روایت پہنچی، آپ کہتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیہانت ہوا تو عرب مرتد ہو گئے اور یہود اور عیسائی اٹھ کھڑے ہوئے اور منافقت ظاہر ہو گئی۔ ابن اسحاق کہتے ہیں یہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیہانت ہوا اور آپ کے بعد حضرت ابو بکر خلیفہ ہوئے اور عربوں میں سے جس نے کفر کرنا تھا کفر کیا، تو حضرت عمر بن خطاب نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ آپ لوگوں سے کیسے لڑیں گے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے آدیش دیا گیا ہے کہ ان لوگوں سے لڑائی کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کریں، یعنی جو لا الہ الا اللہ کے اقرار کرنے والے ہیں ان سے لڑنا نہیں ہے، اور جو شخص لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے گا وہ مجھ سے اپنا مال اور جان بچا لے گا، سوائے کسی حق کی بنا پر، یعنی سوائے کسی کا بہت بڑا حق ہو اس پر، اور اس کا حساب اللہ کے ذمے ہے۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا، اللہ کی قسم، جو بھی نماز اور زکوٰۃ کے بیچ انتر کرے گا میں اس سے لڑوں گا، کیونکہ زکوٰۃ مال کا حق ہے، اور اللہ کی قسم اگر انہوں نے مجھے ایک گھٹنا باندھنے والی رسی دینے سے بھی انکار کیا جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے تو اس کے نہ دینے پر بھی ان سے لڑوں گا۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم پھر میں نے دیکھا کہ اللہ نے حضرت ابو بکر کا لڑائی کے لیے سینہ کھول دیا، تو میں سمجھ گیا کہ یہ حق ہی۔ حضرت اسامہ بن زید کے لشکر کی روانگی کے سمے حضرت ابو بکر نے حضرت اسامہ کو کچھ نردیش دیے۔ حضرت اسامہ سوار تھے اور ابو بکر ان کے ساتھ پیدل چل رہے تھے۔ حضرت اسامہ نے درخواست کی، نویدن کیا کہ آپ سوار ہوں یا پھر مجھے بھی سواری سے اتر جانے دیں۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ تم نہ اترو،
اور اللہ کی قسم میں سوار نہیں ہوں گا۔ فرمایا مجھے کیا ہوا ہے کہ میں اپنے پاؤں کو کچھ دیر اللہ کے راستے میں دھومل نہ کروں، یعنی دھول بھی نہ لگنے دوں پیروں میں، کیونکہ غازی یعنی جو جہاد کرتا ہے، غازی کے ہر قدم کے بدلے میں جو وہ اٹھاتا ہے اس کو 700 نیکیاں اس کی لکھی جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ 700 اس کے درجے بلند ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ 700 جو غلطیاں اور دوش ہیں، پاپ ہیں، وہ کھما کیے جاتے ہیں۔ ہدایت دینے کے بعد حضرت ابوبکر نے حضرت اسامہ سے فرمایا اگر تم اچت سمجھو تو عمر کے دوارا میری سہایتا کرو، یعنی عمر کو اپنے پاس روکنے کی انومتی چاہی حضرت اسامہ سے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو اس لشکر میں سملت کیا تھا، تو حضرت اسامہ نے آپ کو اس کی انومتی دے دی۔ حضرت ابوبکر کے دور میں جنگ یمامہ میں 70 قرآن کے حافظوں کو شہید کیا، تو اس بارے میں حضرت زید بن ثابت انصاری روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر نے مجھ کو جب یمامہ کے لوگ شہید کیے گئے تو بلوا بھیجا، اور اس سمے ان کے پاس حضرت عمر تھے۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا عمر میرے پاس آئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ یمامہ کی جنگ میں لوگ بہت شہید ہو گئے ہیں، اور مجھے بھے ہے کہ کہیں اور لڑائیوں میں بھی قاری نہ مارے جائیں، یعنی قرآن کے حفاظ اور قاری نہ مارے جائیں، اور اس پرکار قرآن کا بہت سا حصہ نشٹ ہو جائے گا، سوائے اس کے کہ تم قرآن کو ایک استھان پر اکٹھا کر دو، اور میری رائے یہ ہے کہ آپ قرآن کو ایک جگہ اکٹھا کریں۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا میں نے عمر سے کہا کہ میں ایسی بات کیسے کروں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی۔ عمر نے کہا کہ اللہ کی قسم آپ کا یہ کام اچھا ہے۔ عمر مجھے بار بار یہی کہتے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے اس کے لیے میرا سینہ کھول دیا، اور اب بھی میں وہی اچت سمجھتا ہوں جو عمر نے اچت سمجھا ہے۔ حضرت زید بن ثابت نے کہا اور اس سمے حضرت عمر ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور خاموش بیٹھے تھے، بات نہیں کر رہے تھے۔ پھر حضرت ابوبکر نے فرمایا تم جوان عقلمند آدمی ہو اور ہم تم پر کوئی بدگمانی اور کدھارنا نہیں کرتے، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی لکھا کرتے تھے، اس لیے قرآن جہاں جہاں بھی ہے تلاش کرو اور اس کو لے کر ایک جگہ اکٹھا کر دو۔ حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں اور اللہ کی قسم اگر وہ پہاڑوں میں سے کسی پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے مجھے بادھیہ کرتے تو مجھ پر یہ کام اتنا بوجھل نہ ہوتا جتنا کہ یہ کام جس کے کرنے کے لیے انہوں نے مجھے آدیش دیا، یعنی قرآن کریم کو اکٹھا کرنا۔ میں نے کہا آپ دونوں وہ کام کیسے کرتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ حضرت ابوبکر نے فرمایا اللہ کی قسم وہ اچھا کام ہے، میں ان سے بار بار کہتا رہا یہاں تک کہ اللہ نے میرا سینہ اس بات کے لیے کھول دیا جس کے لیے اللہ نے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کا سینہ کھولا تھا، یعنی ان کے دل اس چیز کے لیے تیار کر دیے تھے۔ میں کھڑا ہو گیا اور قرآن مجید کی تلاش کرنے لگا، اسے چمڑے کے پرچوں اور کندھے کی ہڈیوں اور کھجوروں کی ٹہنیوں اور لوگوں کے سینوں سے اکٹھا کرنے لگا، یہاں تک کہ میں نے سورہ توبہ کی 2 آیتیں حضرت حزیمہ انصاری کے پاس پائیں، وہ ان کے سوا میں نے کسی کے پاس نہ پائیں، اور وہ یہ ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یقیناً تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آیا، اسے بہت کشٹ ہوتا ہے جب تم تکلیف اٹھاتے ہو، اور وہ تم پر بھلائی چاہتے ہوئے حریص رہتا ہے، مومنوں کے لیے بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ حدیث میں 2 آیت، یہ صرف اس آیت کا ذکر ہے، ویسے 2 آیات لکھی ہوئی ہیں، سنبھوتہ اگلی آیت بھی ہو، حضور فرما رہے ہیں۔ پھر روایت ہے کہ وہ پرشت جس پر قرآن مجید جمع کیا گیا تھا وہ حضرت ابوبکر کے پاس رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مرتیو دے دی، پھر حضرت عمر کے پاس رہے یہاں تک کہ اللہ نے ان کو بھی مرتیو دے دی، پھر حضرت حفصہ بنت عمر یعنی حضرت عمر کی بیٹی حفصہ جو آپ وسلم کی پتنی تھی ان کے پاس رہے، پھر بعد میں ان سے بھی جیسا کہ پہلے ورنن ہو چکا ہے حضرت عثمان نے لے لیے تھے۔ اب یہ ذکر چل رہا ہے، انشاءاللہ آئندہ بھی ورنن ہوگا۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر